السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے 66 تک۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، من آمن، اور ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلاحم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گمنڈ کی تردید کے لیے نازل ہوئی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ تعالیٰ کے منتخب اور لاڈلے بندوں میں شامل ہے۔ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا ان کے حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالحہ کی بنیادی شرطیں پورا کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ بھی رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطُّورَ، کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس میں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا تھا، کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے،
مطالبہ اگرچہ نامقبول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا ہو سکے یعنی جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی تو وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اس شوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سر پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کچھ زلزلہ آ گیا ہو یا ایسی کوئی حالت ہو گئی ہو جس میں انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم تھے، من سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست پر پھر آ گئے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور البتہ تم نے جان لیا کہ جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، تب ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، کونوا، تم ہو جاؤ، قِرَادَةً خاسئین، ذلیل بندر، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، یعنی جو انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کی یا وہ حد سے گزر گئے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سنیچر یعنی ہفتے کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے یا بہانے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نَقَالًا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، سامنے والوں کے لیے یا آنے والوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور پیچھے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔